الأكرمين والصلاة والسلام على من كان نبيا بعد بين المعرفتين وعلى آله وأصحابه بالصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. بعد زمن الصلاة زینت مسند صدارت مجاہد اہل سنت مجاہد ختم نبوت و ناموس رسالت انتہائی اسلام لائق برادر جی محتشم بھائی محمد نعیم چٹھا صاحب ضلعی امیر تحریک لبیک پاکستان منڈی بہاؤالدین انتہائی اسلام لائق مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد عاصم اقبال رضوی صاحب عزیز شرف وجود برادر جی محتشم انتہائی اسلام لائق حضرت مولانا محمد عثمان شریف صاحب دیگر علماء کرام نعت خواں حضرات عہدہ داران وقار کنان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سارے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل حاضر ہوں اللہ سونا حضور دے نالے دا صدقہ ساڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہ دوستاں شادی کے موقع تے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے مالک سونا مزید برکتاں نال نوازے ہر شرف جنت کو محفوظ فرمائے اللہ دینی محبت عطا فرمائے آپ احباب کافی دیر تو تشریف فرماؤ مالک سونا اپنی محبت سلامت رکھے میں ایک پیغام آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ آپ بھی سمجھ دے سکے میں نے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں آیت مقدسہ پڑھی ہے اللہ سونے اسے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ یا بہبا بڑی مرتبہ علماء کو خطباء کو اس آیت سے تقریر سن چکے ہو میں ایک الگ جا مختلف پیغام آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ سونا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے حبیب انہاں لوگاں نوں فرما دیو جنہاں لوگاں دور نبوت دور رسالت کے اندر حضور دی ظاہری زندگی کے اندر ایک نعرہ بلند کیتا کہ تہاڈے نالوں زیادہ اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اللہ دے محبوب بندے ہاں رب ساڈے نال محبت کردا ہے حضور نو معاذ اللہ انہاں تانا جا دتا کہ تہاڈے نال دولت بھی ساڈے کول بانی ساڈے بندے بھی تکڑے مال بھی ساڈے کول ڈھیر سارا ہے ان دا مطلب ہے اللہ ساڈے نال ہے ہر دور وچ نعرے لگدے نے یہ نہیں کہ انہاں دی نسل ختم ہو گئی ہے جڑے آندے مال بھی ساڈے کول ڈھیر سارا ہے بندے بھی ساڈے کول تکڑے نے ساڈے کول پاور بھی ہے وہ بندے ختم کوئی نہیں ہوتے آج بھی ہے لیکن اس دور کو لے کے قیامت تک اللہ ہر بندے نے سمجھا چڑیا ہے دولت
پاور یہ اللہ دا محبوب نہیں بنے دیاں اللہ انہاں بندیاں نوں پسند کردا ہے جنہ دے دل وچ تابعداری اور محبت آمینہ دے لال دی ہوے یہ گل انہاں بھی یہی کیتی کہ ساڈے کول مال بھی ویکھ لو تہاڈے کول رج ہے تے ساڈے کول پاور بھی ہے بندے ڈرتے بھی ہیں ساڈے کول انہاں مطلب ہے کہ اللہ ساڈے نال ہے اللہ سن چاہندا ہے اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے اللہ تا قیامت ہر ایسی سوچ کو ختم کرنے واسطے یہ آیتیں مقدسہ نازل فرمائی طرف فرمایا فتبعونی تسی میرے یار پہ ہو جو کوشش کرے توجہ میرا رکھے تسی میرے یار پہ ہو جو اس تو فتبعونی تو مراد خالی نعرہ نہیں فتبعونی تو مراد محبت نہیں فتبعونی تو مراد بس 12 دے نعرے مارنا نہیں فتبعونی تو مراد ہے کہ اپنا سب کچھ حضور دے قدمہ چ رکھ کے زندگی انج گزاریے جویں حضور نے زندگی گزارن دا ول دسیا ہے اولا جی آخ لو سبحان اللہ فتبعونی آہی میں اگر ترجمہ سمجھا لیا تو تقریر مکمل ہے فتبعونی لوگاں نعرہ ماریا کہ رب ساڈے نال پیار کردا ہے ساڈے کول دولت بھی ہے شہرت بھی ہے مقام بھی ہے پاور بھی ہے ٹل بھی ہے بندے بھی راج نے ساڈی سائڈ ال ووٹر بھی ساڈے کول ڈھیر نے سپورٹر بھی ساڈے کول ڈھیر نے تے اسی پیسے نال بھی بندے خرید سکنے ہاں رب انہاں دے رد وچ فرمایا فتبعونی تہاڈے سپورٹر تہاڈے ووٹر تہاڈیاں دولتاں تہاڈیاں شہرتاں کسے کھاتے نہیں تسی حضور دے ہو جاؤ پھر نعرے لا کے نہیں دسنا پونا کہ میں عاشق رسول ہاں پھر بورڈ لا کے نہیں دسنا پونا میں عاشق رسول ہاں پھر اشتہار چھپا کے نہیں دسنا پونا میں عاشق رسول ہاں پھر اپنے بندیاں نو پیسے دے کے نہیں اخمیڑا پونا فلانا بڑا عاشق رسول ہے رب فرماؤں ہے تسی حضور دے ہو جاؤ پھر تا دمیں قیامت جیڑا جیڑا بھی حضور دا ہو جائے گا پھر اپنے تے اپنے کی بگانے میں بول کے آکھن گے اوے بابا عاشق رسول تے ایسی نا پھر دسنا نہیں پڑا ایمانداری نال دسو اپنے تے اپنے بگانے میں اج تک کسے باپے تقریر وچ آکھیا میں عاشق رسول ہاں کدا یہ آکھیا میں بڑا بڑا محب رسول ہاں کدا یہ آکھیا ہوئے میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں نہ آپ جملے ہی اور بول دیا تو آپ دی زبان ہی تے اپنے واسطے بول لیندے ہیں بلکہ آپ ہی آتے ہیں کہ محبت حضور نال ٹوٹ کے کرو محبت حضور نال نبھا کرو تے یہ نہیں جیڑا محبت بھی کرے تے موڑوں نو آپ نو دسنا پوے میں عاشق ہاں یہ تے محبت دا اصول ہی نہیں دنیا داری تے عاشق کون تے بندے پہچان لیندن با بندہ عاشق ہے ہاتھ ہو گئی یہ بندہ مدنی دا عاشق بھی ہو جاوے تے منہ بول کو دستا رہے عشق خود بولدا ہے تے بول کے دسدا ہے اویا بابا جان والا محمد دا سچا عاشق ہے گل سمجھ آ گئی میری رب کیا میں نہ مانتا پچھلی باری بھی میں تقریر اس سے وجہ تو چھاڑ کے گیا سا گلاں دی وجہ یہ پیسے اس گل میں ضروری نہیں تو مڑو سی دین بھی تک لیا بیٹھے ہیں تو دین بیان بھی کر بیٹھے ساڈے حال میں تو کون نو سکی دسنا تسی میرا سونا میرے کو ادھر توجہ کرو میں تو بتیرا سفر کر کے آج بڑے وقت لگا آیا میری عادت ہے ہر جگہ تے یہ دین دی تاخیر ہوندی پچھلی مرتبہ میں قطرہ وضاحت نہیں کر سکیا پھر لوگ متنفر ہو جاتے ہیں اسی کوئی ایڈے ویلے ہیں بس حضور دا دین بیان کرتے رہے ٹیلا کے یہ تھلے گپن ڈڑے رہے نہ تو بجاتی باری سامنے نماز دینی ہوئی نہیں سب نے خرید لیا بھائی تو بٹن منڈی گیا یہ ہوں لگے رہا جنہوں سارا مسئلہ ہے وہ اپنے میں باہر مار گیا بارش دے چلے اتنے آ کے بیٹھے نو دین سنو حضور دے اسی گل اور کر رہے ہیں وہ دن بھا نہیں پائے سکتا تسی مہربانی نہ سکو تسی دب گیا کو سبحان اللہ فتبعونی اللہ سونا فرما رہے ہیں میرے حبیب دے تابع دار ہو جو من میرے حبیب دی لو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ حضور دی بھی مننے تابع داری بھی حضور دی کرے تے پھر او محتاج غیراں دا رہ جائے
نہیں میری گل سمجھ نہیں، ایک بندہ کسی جگہ تے ملازم ہو گیا تو گھر آ کے دستا ہے کہ میرے کاغذ نہیں، میں پولیس وچ لگ گیا، فوج وچ لگ گیا، وفد وچ لگ گیا، جدے بھی لگ گیا، حلال دی بھی یہ محکمے اتنی تنخواہ دن کہ بندیاں گزارا ہو سکتا ہے، انج کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک محکمے دا بندہ بھی ہوئے وہ آکھے میں بھرتی ہو گیا تو میں اجے کسی نوی ملازمت دے تلاش چاہ، میں اجے کوئی اور روزگار تلاش کردا پیا، وہ سمجھتا ہے بھائی یار جس محکمے دا ہو گیا ہن انہاں نال جیڑی میں تنخواہ لینا وفاداری تے کراں، جدوں بندے فارم فل چا کتاب میں عاشق رسول ہاں نال یہ بھی آندا ہے کہ میں تابعدار رسول اللہ دا، میں عاشق رسول دا، میں غلام رسول اللہ دا، موڑ اجیو دی بھوک ہوس نہیں مٹنے رہی، اجیو غیران دا محتاج ہے، اتے قانون قدرت دا جیڑا غیران دا محتاج ہوئے ان دے دل وچ محبت رسول نہیں، جن دے دل وچ محمد عربی دی پیار آ جاوے پھر کائنات ہوندی محتاج ہوندی ہے۔ فتبعونی میرے یار دے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، موڑ دول اے نہیں آکھنا پونا کہ اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے، موڑ اللہ آکھے گا او میں تواڈے نال محبت ہے، موڑ سان نہیں آکھنا پوے گا اسی عاشق رسول ہاں، پھر دنیا والے آکھن گے فلانا عاشق رسول ہے، پھر سان نہیں آکھنا پوے گا اسی بڑے چنگے بندے ہاں، پھر دنیا والے آکھن گے ایسی یہ ساری زندگی حضور ہر گزری گئے، حضور دی شریعت دے مطابق گزری گیا بندہ چنگا ہے، پھر سان نہیں آکھنا پوے گا کہ میں بڑا اچھا بندہ، پھر کائنات والے آکھن گے یار چنگا بندہ ہوندا ہے جیڑا حضور دے دین دے رنگ وچ رنگی جائے، تے جیڑا حضور دے دین دے رنگ وچ رنگی جائے موڑو تتیاں ریتاں تے مارا تے کھا سکدا ہے، غیر دے بوئے تے نہیں جاندا۔ شروع تو لے کے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی 40 سالہ زندگی گزری اور ایک مذہبی رہنماون میرا نبی سیرت دے گیا ایک دے ہو کہ روے تواڈے تے کوئی بھی بندہ نہ کہ میں جھوٹا ہے تاں تقریر اثر کر دیا آخر سبحان اللہ 40 سالہ زندگی حضور دی خود سے بیان کرنے آجی کافر بھی آپ لو صادق تے امین آندے سانتے پورے پینڈانے بھی صادق امین نہیں آندے بیت دا مطلب ہے بس ساٹھے اندر اجے سنت رسول اللہ دی پوری رچی نہیں اسا دین نو مخلص سمجھے ہی نہیں اسی دین نال خود مخلص ہوئی نہیں ہنج کیویں ہو سکتا ہے بندہ یار دا ہو جائے تو لوگ انہوں سمجھنی نہ 40 سال حضور نے مکے سے زندگی اپنی گزاری لوگ آپ کو صادق بھی آندے ہیں امین بھی آندے ہیں سکول دی کتابیں بھی جملے پڑھے ہیں لوگ مکے دے امانتہ رکھ دے ہیں حضور کو رکھ لو تو پھر اسی لے لا کے ہائے کافر ساڈا ذاتی کردار ہے کہ محلے دے بندے سانو مسیح دے پیسے بھی نہیں دیندے یہ گل کیوں ملے دے بندے مولوی کول مسیح دے پیسے بھی نہیں رکھ دے ساڈا ذاتی کردار ہے ایج دے کردار نال تے دین تک خطے نہیں آوے گا سان خود بھی تک ڈھلنا پوے گا سان خود بھی اپنی میں مارنی پوے گی قسم بخدا بندہ خود محمد عربی دے عشق وچ مر جائے پھر سارا جہان ہوندے تے مر جاندا ہے 4 جنوری گزری ہے غازی صاحب کسی نے میسج کیتا سی فون کیتا سی گل بات کیتی سی میرے سٹیٹس لایا جے میں نے یاد رکھیا جے نا قوم خود بخود ہی پمفلٹ تے اشتہار تے پروگرام رکھے کیوں حضور دا عاشق مردے تے نہیں انہوں نے دنیا یاد رکھ دی اللہ اکبر ساڈے بندے جبے دا سلانے ختم دی پکی تاریخ کوئی نہیں یاد ہوندی لیکن اس جنے دی تاریخ یاد آئی کہ اس دن اس ایک گستاخ نو 27 گولیاں ماریاں نے ان دا مطلب ہے کام چنگا جن دنیا یاد رکھے ہے حضور نے اپنی زندگی گزاری تو پھر ایک دن قریش والے نے بلایا پہلو سارے ہی نال ہے آخری گل میری شاید تقریر دی پہلو سارے ہی نال ہے امانتہ بھی کول رکھتے ہیں صادق بھی آندے ہیں امین بھی آندے ہیں بالکل نال ہے آپ دے خلاف کوئی بندہ نہیں نہ آپ نے کسی تکلیف دیتی ہے 40 سال
کوئی مولوی یا محقق یا مفسر میں کٹ دے کہ حضور دے اعلان نبوت تو پہلے پہلے کسے بندے حضور نو تکلیف دیتی ہوئے یا آپ دی گستاخی کیتی ہوئے. میرے نبی نے کھانا پکایا، قریش والے آ جاؤ کھانا کھا لو، سارے مکے دے کھانے کھان ٹرے ہیں. میرے نبی نے پہاڑ تے چڑھ کے ہی فرمایا سی قریش والے اگر میں آکھاں پہاڑ کی دوسری سائڈ تو لشکر لگا ہوتا ہے وہ آئے گا تو تمہیں تباہ کر دے گا، کی تہاڈا خیال ہے؟ ایک لمحہ پہلے حضور نے خطاب فرمایا، انہوں نے کہا جی الحمدللہ سان تہاڈے تے یقین ہے تساں 40 سال جھوٹ بولے ہی نہیں. تساں 40 سال ایک لمحہ پہلے یہ گل ہوئی ہے. کافر کہہ رہے ہیں جی الحمدللہ سان تہاڈے تے پورا یقین ہے تساں نہیں جھوٹ بولدے تے نہ اج تک بولے. فوراً ہی میرے نبی نے اس گل تو فوراً بعد میرے نبی نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ میں اللہ سونے دا رسول ہاں. وہی جڑے کہہ رہے ہیں تسی وہ جھوٹ بول دے انہاں حضور دے خلاف وہ گلاں کیتیاں تے انہاں کہا سانو تساں ایک کام واسطے تے سدیا سانو اس واسطے روٹی دے رہے ہو تساں ساڈا وقت برباد کر چھڈیا ہے. انہاں دی ذاتی گل آئی تے یقین آ جدو دین دی گل آئی تو نہ کہو سن تے تساں برباد کر چھڈیا ہے ساڈا وقت برباد کر چھڈیا ہے. کچھ بھی نہ کرو نماز پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو تانوں اج تک کافر بھی کچھ نہیں آکھو گے. جدو تسی آکھو گے تاجدار ختم نبوت تساں تے وقت برباد کیتا ساڈا. اڑے اڑے آکھو سبحان اللہ. میرا وقت نہیں میں اور گل سمجھانا چاہنا. سارے چلے گئے وہ نہ جو جملے بولے اسی نہیں بول سکتے. اللہ اکبر. بہرحال جنہاں نو اللہ چھوڑنا ہوئے اوڑی اوڑی آخر سبحان اللہ. امام ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا محدث گزرے ہیں. میرے نبی سرور دی سیرت دے بارے لکھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ سارے لگدے خلاف ہو گئے سارے قبیلے والے خلاف ہو گئے سارے نال دے بڑے ہو گئے جڑے آندے ہیں ساڈی تیرے واسطے جان بھی حاضر ہے وہ بھی خلاف ہو گئے. ان دا مطلب ہے جتن تک صحیح معنیاں دے نال اصل گل بندیاں تے عیاں نہ ہوے اوتن تک نال رہندے نے. جدو حق بیان کر دیتا جائے پھر سارے نو چڑھدا ہے کہ اج تو 1500 سال بعد میرے پہلے حضور دی پہلی تقریر بندیاں نو دس گئی ہے. جڑا حق سن کے پرا ہو جاوے وہ کافراں دے نال دا ہوندا ہے. جڑا حق سن کے نال لگ جاوے علی دا تابعدار میرے نبی نے حق فرمایا میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا رسول ہوں. سارے کافر پرا ہو گئے سارے کمینے ہٹ گئے کسے حضور سرکار دا ساتھ نہ دیتا انہاں سمجھے اسی ہٹ جاواں گے دین اتا نہیں آوے گا اسی ہٹ جاواں گے دین اتا نہیں آوے گا. اج بھی بندیاں دی یہی سوچ ہے اسی نال نہیں لگاں گے دین اتا نہیں آوے گا. ایک بندہ حضور دے نال لگا ہے دین تا بھی ساری دنیا تے غالب آیا ہے. ہن تے ویسے ہی دین ساری دنیا تے پھیلیا پیا ہے. میرے نبی نے ویکھیا ایک 10 سالہ بچہ ایک سائڈ تے کھڑوتا ہے تے میرے نبی نے پوچھیا 10 سجنا تیرا کی خیال ہے تے حضور دی بارگاہ عرض کردا ہے سونیا علی دی جان جتن تک جانے تیرا تن بھی قربان ہے میرا من بھی قربان ہے. بڑے اعلان تے ایک بندہ حضور دے نال لگدا سی نہ سارے وہی آئے جڑے آندے ہیں ماں مانتا رکھ لو سن تہاڈے تے یقین ہے. جدو حضور نے فرمایا نا میں اللہ دا رسول ہاں ادو بندے آکھیا او یہ تے اپنی گل کر رہے نے ساڈا پیو بھی ان دے وچ آ ساڈا دادا بھی ان دے وچ آ اسی ہن مڑے ہو جائیے تے سن بندے کوئی تاریخ پھینک لو. ہر کافر نہیں سی آندا لے ساڈے دادے دا بھی دین ہے یا ساڈے ابے دا بھی دین ہے یا ہن اسی نویں دین پہ لگ جائیے. ساڈے بندے بھی ہنے ہی آندے ساڈا دادا بھی شیر دا ساڈا ابا بھی بلے دا ہن اسی مگر گاڈے پہ لگ جائیے. سن بندے کی اکثر بندیاں دے
ڈر دی وجہ تو دین تو دور ہو جانا یہ کافراں دا کردار ہے خدا دے ڈر تو دین دے نال لگ جانا مولا علی دا کردار ہے مولا علی حضور دی تابعداری کی پھر مولا علی کی دائی آکھیا ہے معاشقہ کہ خود زمانے آکھیا ہے مشکل کشا ہے اور حضور دی تابعداری جیڑا آ جائے حضور دی تابعداری مت کوئی بندہ سمجھے میرا قد بڑا ہے میرا عہدہ بڑا ہے تے میں نہ آیا تے نظام نہیں بڑھنا یہ مالکہ دی مرضی ہے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کیتی ہے غار دے منہ تے آنڈے کون دیتے ہیں یہ ایک میرے خلیفہ نہیں پتہ ہے یہ واقعہ کہ ہر ہجرت والے مہینے مولویاں سنایا ہے غار دے منہ تے آنڈے کون دیتے ہیں حضور کون دیتے ہیں دب گیا کو تقریر ختم ہو گئی آنڈے کون دیتے ہیں آنڈے کون دیتے ہیں دب کے چاک کھومر وہ کون دیتے ہیں اچھا جس کبوتر رکھے نے تو کوئی پوچھ لو میرے تو نام یقین ہوئے کائنات بزدل ترین اگر کوئی پرندہ ہے تو کبوتر ہے چڑیاں بھی فتح تو مچوں گا یا پونچے مار دیا یہ اپنا دفاع کرن جو گا بھی بیچارہ کوئی نہیں انہوں بلی بھی فتح آوے چاکی لوٹ لیندہ ہے سمجھتا ہے جو میں نہیں پہنوں گندہ میں نے کوئی نہیں بھی گندی بزدل ترین کائنات دا پرندہ ہے انہوں ہر بندہ داڑا پا کے بھد لیندہ ہے یہ اپنی چھت جو گا ہو کرے جاندہ ہے یہ آزاد دانا اٹھ بھی نہیں سکتا ایڈا بزدل ترین بندہ ایڈا بزدل ترین جانور رب نو وہی لگتا ہے کہ حضور سرکار دی آج ختم نبوت حضور دی نموس تے آج حضور دی عزت تے اور حضور دی جان تے حملہ ہونا ہے آج پارا تو دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ بات کو بتا سمجھے بس ہاڑی دین میں ضرورت ہے رب دا من آ جائے زہر چبجی ہیں یہ تلوارہ نیزے قبر لے کے غارہ لا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر نے عرض کیتی سی حضور لوگ تو غار دے منہ تک پہنچ گئے فرمایا اللہ تحزن ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے تے کمزور ترین کائنات گھر مکڑی دا فرمایا تو جاڑا بڑا تو اتھے آنڈے دے اللہ کہ یہ کیڑا جاڑا ایڈا لوہے دا بجیڑا تروڑ کے اگا وہ کافر ہو نہ سکتے کیڑا ایڈا شیر دل پرندہ ہے جنہوں اللہ آگے بھا چھڑے ہیں ایس نال کوئی تو سمجھ ہوندی ہے جڑا یار دی عزت دا پارا دیوے نا ڈھیر بھی بزدل ہوئے ہونوں دے پیچھے ہاتھ ہے حضور دا تے جنہ پیچھے ہاتھ ہوئے حضور دا جیتے وہ انڈے نہ دیں دی تو موڑتے ہوں دے پیچھے ہاتھ کوئی نہ وڑے نہ لاکھ چھڑتے ہوں میرا انہ نال کوئی تعلق نہیں میں اتھے نہیں باڑا لیکن اس انڈے دیتے تے خدا دا نا ہے مولویاں پیرہ تو لے کے عاشقہ تک ایس کبوتری جنہ تے دل رکھو مکڑی دا جاڑا کنہ ہے کوئی فلادی ہوندہ ہے انج ہاتھ بھی نہیں کوڑو لگی ہے تو کئی باری پتہ ہے منہ تے لگ فوراں ترٹ جاندا ہے یا اللہ سونا محبوب نبیوں دا امام انہاں دی جان نو خطرہ ہے تے پاہے مکڑیاں کڑوں وچ ویندا پے شراب بندے دس دے مت بندے سمجھن ساڈے قد دی وجہ تو دین کھڑوتا ہے میرا من آ جائے نا میں کبوتراں کڑو حضور دی عزت تے پہرے دیوا لینا میرا من آ جائے نا تو میں مکڑیاں کڑو حضور دی عزت تے پہرے دیوا لینا اور اس دور وچ بھی رب سارے مولویاں تے پیراں دسیا ہے تسی اپنی جبیاں کبیاں تے درباراں کرو ساڈا من آ جائے اسی تے ہوندے کڑوں وی یار دا نعرہ مرا لینے ہاں جیڑا اٹھ کے آپ پانی نہ پھڑ سکدا ایس کبوتری جنی تو غیرت ساڑھے اندر ہو گئی آئندہ جنی تو غیرت ہوئے نا ساڑھے اندر حد ہو گئی ہے یار حضور دا نام اسی گل کرنے ہیں یار دے نام تے ساڑھے نار لگ جاؤ یہ کو تجھیاں پیش کر دینے بابا جی ایک زندگی چھ گل سنے دے میں وہ سنا دینا تے تقریر ختم او زمی کافر اجازت حضور ہاں جی سیرت شامی ویسے کتاب بھی میرے کو موجود ہے بابا جی گل سنے دے کہ زمی کافر ہو ہوندہ ہے جڑا مسلمانہ دے ملک چ رہے وہ کدیں باہر نکلا تو باہر ایک کتا سی ہڑکا وہ کافر دے پیچھے لگ گیا اللہ اکبر کتا بھی چون غیرت آڑا
دب گیا چلو سبحان اللہ ذمے کافر باہر نکلے ہڑکا کتا بولا کتا پاگل کتا اندے پیچھے لگ گیا کافر اگے اگے کتا پیچھے پیچھے انہیں ایک نہارے چھاڑ ماری سر تھلے لے جاوے جویں منہ کڈے کتا باہر کھڑوتا ہویا ہے جویں سر کڈدا ہے کتا باہر کھڑوتا ہویا ہے نال نہ کوئی ڈیرا ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی دا ساتھ سوڑا نال آیا کافر دے دل وچ اچانک خیال آیا میں مسلماناں دے مولویاں کولوں سنیا ہے جتھے کوئی نہیں پہنچ سکدا اوتھے آمین دا لالا میرا تے خیال ہے انہاں بندیاں نالوں کافر دا نظریہ ود جاندا ہے جیڑا جدوں خیال تے آ گیا یار میں ہن بچ سکنا حضور دی وجہ تو بچ سکنا دل وچ بار بار خیال آندا ہے کنوں ساتھ مارا کنوں بلاواں جیڑا میرے سکتے کولوں پار لے جاوے رات دل وچ خیال آیا یار میں علماء کولوں سنیا مسلماناں تے نے ساڈا نبی ہوئے زندہ نا جس جگہ تے وی لویے رب سونا مندا کردا کافر کتے علمو کر کے آندا ہے آنا فی ذمت محمد اور میں اپنے آپ نو حضور دی پناہ وچ دینا سینا دی توجہ ساری میری ال ہوئے مسئلے دا سواد نہ ہوئے میں ذمہ دار او کافر آندا ہے میں اپنے آپ نو حضور دی پناہ وچ دینا کتے دوڑ لا دتی ہے تے اونوں پیغام دتی جاندا ہے او جتا نہ تو پیا لینا ہے میں کون مینوں سارا جہان جاندا ہے توجہ میرے حل ہووے کافر نہ یار دا لے لے او بھی کتے اگے ہووے کافر حضور دا نہ چاوے او بھی کتے اگے کتا چھڑ دیندا ہے کیڑا بد مسئلہ بندہ ہونا ہے جندے سامنے نارا یار دا وجے او گولی چلا دے ہووے کافر نہ حضور دا چاوے کتا چھڑ دے بندہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارے ہاتھ کڑی لگ جاوے ہووے کافر نعرہ یار دا مارے کتا چھڑ کے دور جاوے ہووے عشق رسول نعرہ یار دی عزت دا مارے ہووے تے پرچا ہو جاوے میرا قد نہیں میں فتوا دے جاواں خود فیصلہ کریا جے جیڑا یار دے نام نہ سمجھیا بھاویں بندہ ہووے او دی کوئی اوقات نہیں او کتا ہو کے چنگائے جیڑا یار دے نام جان گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت کتے دے سامنے اسا کہ آنا فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا نس ہو گیا یہ تے نعرہ تے ماری نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد وہ پرچہ کھٹ چھڑ دے ایمانداری نال دسو بھائی بندہ عقل مند ہے کتا عقل مند ہے میں نہیں فتویٰ پہ دینا بعد متے آکھو مولوی صاحب گل کر رہا ایمانداری نال دسو بھائی کہ مولانا صاحب ایتھے منبر تے کھڑے انہاں تقریر کیتی جمعے والے دن انہاں نعرہ چا ماریا تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ من سب نبیا فقتلو راتی پتہ لگا مولوی صاحب جیلم دی جیل وچ نے ایک اسا گل سنی وہا کافر ہا ڈبدا پیا او سا کہو یار دا واسطے میں چھڑ دے کتا نس کے ٹر گیا ایمانداری نال دسو کہ مولوی نو جیل وچ لے جان والا بڑا کتا ہے یا حضور دے نام تے مرن والا سونا کتا ہے مطلب ہے بھائی غیرت آ جائے کتیاں بھی تو بھی سمجھ جاتے نہ سمجھ آوے تو بندے میں یار دے نا دی نہیں سمجھ ہوندی تے جنہاں نو اللہ ذلیل کرنا ہوئے انہاں دی سمجھ نہیں ہوندی اللہ اس نا دی سمجھ انہاں دیندا ہے جنہاں نو رب ریت تو جا کے کعبے تے کھلار نہ ہوئے فتبعون رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرے یار دی اتباع کرو اور اتباع دے مطلب نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جلے چوڑن دا ذائقہ ختم ہویا چوڑن دا سواد ختم ہو تسی کون تے اسی کون
حد ہو گئی ہے اتباع دا مطلب ہے بجی میں یار رکھے بندہ اونجی کر گزرے اور واقعہ ہجرت ہے ساڑھے سامنے جناب صدیق اکبر غار ایندہ نا یہ اتباع ہے حضور سرکار دا جڑا نا وہ کی سکتے ہیں چہرہ مبارک آپ دی جوڑی چی اس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے پتا بھی آپ ساپ ہے تو ساپ بھی بڑا ڈاٹا ہوتا ہے آپ نے ہوتے منہ تے اڈی رکھی یہ پہلا قانون ہے نا الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جن دے ایک اگے گڈی ہوئے ایک پچھے پولیس والی ہوئے وہ لا خوف نہیں جس تھانے پوچھ کے محفل کرنی ہوئے وہ لا خوف نہیں جڑا پولیس دی وجہ تو کہ میں تے نعرہ نہیں مارنا وہ لا خوف نہیں لا خوف وہ بابا ہوندا ہے جڑا فیض آباد بہ کے بھی آندا ہاں ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور کوئی نشانی منو نہ منو اللہ واسطے اللہ خوف والی تے نشانی منو اے تے بابے پکی ہے بابا ڈریا نہیں تے ڈریا مگروں ہوندا پتر بھی نہیں نسلی دے نسلی ہوندے دربارہ دی محبت تے سکھائی نہیں ہو مال تے جوڑے ہی نہیں اس بابے ساری زندگی عشق رسول دا حق ہی دیندا رہے عشق رسول دا حق ہی دیندا رہے عشق رسول دا حقہ دیندہ دیندے دنیا تو چلا گئے پھر ہون جنہ دے اندر مکر آؤنا کہ بڑا نقصان ہو گیا بڑا عشق رسول سی وہ ٹور گئے نمیشن تے چھاڑ گئے ہون موت پہنچ دیا اور آ جا اور راتے ہوئی ہے نا مشن آج بھی ہوئی ہے حضور دی عزت دا نعرہ ہی مارنے ہاتھوں کی یار اتنے بھی ایسا سوچن لگ پونے ہیں اتنے بھی ایسی برادری ویکھن لگ پونے ہیں اتنے بھی ایسی لگتے ہی وندن ویکھن لگ پونے ہیں وجہ وہ جگہ تے جو سماٹو تے کرائی ہے اللہ دے بندے اتنے سیاسی گلہ ہو لگ پونے کوئی ہون تک سیاسی گل ہوئی ہے یہی یاد دے پہما حضور نال جڑ جاؤ کوئی حضور نال ہو جاؤ چھڑ دے ہو غیرہ دے نال نعرے مارنے چھڑ دے ہو غیرہ دی خوشامد کرنی قسم با خدا رضت خدا دیندہ ہے تو حضور دے صدقے دیندہ ہے وہ اگاں اپنی بندے دی قسمت وہ ایم ایل اے دیئے جتنی چوم کے لگے یا محمد دیئے ناپا پڑھ کے لگے اسی بھی کاندے حضور دائیاں کاندے بھی حضور دینے اسی حضور دے سامنے ہاتھ چکرنے آ ایک دائیں اور دے ہاتھ لیندے رہندے دیندہ سونے ہی ہیں انہاں بھی نہیں یقین رہا حضور تے بساتی باں پھڑ سی دو سے کھڑا کھڑی گوڑی دے چھڑی جو جڑا ملے تے ڈر دے وجہ تو نعرہ نہ یاد نہ مارے اونج مولوی مسیطہ جو کدے نہیں نکلے اسال بعد بلدلی کھڑی ہوندے ایک باری یار دے نہ تے نکل گیا قسم با خدا پہ مول جیسی وہ نکل موڑ بھی جانتا ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوگی کار پھرتے ہیں جیڑا زمانے تو ڈرتا ہے نا وہ پھر کسے کاک دا نہیں ڈرتا تو جیڑا صرف رب کو ڈرتا ہے پھر سارا جہان ان کو ڈرتا ہے سونے نبی دے دعویدار ہو جاؤ جناب صدیق اکبر سونا غار تھے سب دا ڈنگ بھی کھاتا ہے لیکن ڈریا نہیں دعویداری کس شہدہ نہ آئے جمیں حضور آکھن بندہ اوے کر دے وے آپ لوگ پیاس کر دی غار باہر گیا ویکھیا پانی تو غار تے ہائی کوئی نہ اللہ جنہ سونے غار بھی کھائیے انہاں سونے دا صدقہ اللہ سانو بھی وہ غار بھی کھاوے وہ تے پانی کوئی نہ صدیق اکبر اندر ہے تو حضور نے پوچھا ہاں خیر ہے پریشان ہو رکھی تھی حضور پانی پینا ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ غار دے بوئے اندر پی لو ایندہ نہ اتباع ہے کہ دائیں صدیق پوچھا میں انہیں آیا پانی تے کوئی نہ ایندہ نہ آتا اتباع ہے کہ حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ لبان اور تے پتہ لگ گئے سارے سے آبا حضور تے جنگ تبوک کے ٹور گئے تو اپنی پیوے نہ کر میرا ذات راہ زمان کرو میں بھی تبوک تے جانا ہے عذر انہاں کو آپ میں جی پتہ ہی کوئی نہیں میں نے اطلاع ہی کوئی نہیں بیبیاں آنکھیں سی گرمی بڑی ہے فصل تیار ہے کھجوراں پکیاں پئیاں پھاڑ این اس موقع تے غزوہ ہویا سی پھاڑ این شباب تے آئے بس کھوڑ والے ہے گرمی بیبیاں کہ تسی نہ جاؤ آپ نے فرمایا پھڑن گولی مارو ساڈا یار تو بڑے دل نہیں ہوں دسو مولوی صاحب کڑک پکی کھڑی اسی تھوڑے نال ٹر جائیں
جڑے گئے انہیں کڑک نال روٹی کوئی نہیں کھانی کہ تسی ہوں میرا بریڈ ہی کھانے کڑک ہی کھا رہے ہو ماشاءاللہ دا مطلب ہے کہ جڑے اتھے آئے کڑک اللہ انہوں نے بھی دیسی تے جڑے پچھے آئے کڑک انہوں نے بھی اللہ ہی دینی ہے لیکن جڑے اتھے آئے انہوں نے بے مثال مل سی یہ گلاں کو سمجھائن والی ہیں کو تقریراں کرن والی ہیں حضور تو بڑا مفتی نہیں ہوتا خود دل کو پوچھو بس تیرا پلیاں تے شیراں نال رہنا اچھا ہے یا حضور دا نعرہ مارنا اچھا ہے میرے نبی سرور دا یار حضور نے فرمایا دس خیر آندا یا رسول اللہ میں پیاس لگی ہوئی ہے حضور نے فرمایا جا غار دے بوئے تو بار پانی پی لے ایک لمحہ پہلے صدیق اندر آ جائے لیکن نہ پوچھے نہ دسیا وہ پانی تے ہے کوئی نہ میرے نبی دا یار جاندا جیڑی گل یار کردا ہے جھوٹی نہیں ہو سکدی گل یار کر دے وے جھوٹی نہیں ہو سکدی جیڑی گل یار کر دے وے صدیق اندر باہر گئے تے غار دے بوئے دے اندر پانی دا چشمہ پانی پیندا تے اندر گئے سونے نبی نے پوچھا دس سجنا پانی کیویں دا میرے نبی دی بارگاہ عرض کردا سونیا بڑے پانی پیندے اج دا لاجواب میٹھا پانی نہیں پیندا حضور نے فرمایا اس چشمے دا منہ اساں جنت لو موڑ کے ایتھے لے آندا ہے جس نبی تے بندہ اڈیاں تے سپاں دے ڈنگ کھاوے انہاں نوں پیاس لگ جاوے سونا نبی پانی جنت سے لے آئے اس وجہ تے تاجدار بریلیا امام محمد رضا خان فرماندے نے کون دے بہت بڑے عالم دین ہوئے نے آپ کی داڑھی مبارک بھی چٹی سی تے آپ دے بربٹے بھی چٹے ہیں علماء واسطے اللہ سونا سان بھی دلیری عطا فرمایا آپ نے ایک فتویٰ دے چھڑیا انگریز کے خلاف جہاد جائز ہے اور کتروں طلاقوں تو بعد بھی مسئلے دی لوٹ پائے جائے تو مولویاں دے 10,000 ہو بھی تو مسئلے دا حل کر لسا میرے کول جانے بڑی کتاب ہے اچھا تو نہیں پڑھیا کتنے بڑی کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے پر 10,000 کا مسئلہ چینج کر لیندے انگریزاں دے خلاف توجہ ہے میرے انگریزاں دے خلاف فتویٰ بابے دیتا انگریزاں چاہیا تو جیل وچ رکھ چھڑیا انہیں باقی چکیاں ہوندیاں سی جیل جس چکی تے پرانیاں چکیاں شاید تساں ویکھیاں ہوئیاں چند سال پہلے ماما انہاں تے چول پی کے تے پنیاں بنیندیاں ہوندیاں وہ چکی بابا سویرے بھی چلاوے شامی بھی چلاوے انگریز کئی دن بعد آئے بابا فتویٰ چینج کرنا ہے کہ نہیں ساٹے ورگا ہوندا تو آندا با تسی فتویٰ آندے ہو میں ملک ہی چینج کروں لیکن حضور دا عاشق نسل مولوی نسل عالم سجناؤ کیڑے فتوے دی گل کر دیو فتویٰ آج بھی ہوئی ہے فتویٰ تعدم زندگی بھی ہوئی ہے میرے ایتھے بابے نے جو گل کی تھی وہ حکم سی میں اس میں شیر میں کہتا سنے گل سمجھا لوا پھر انہاں بزرگاں ایک شیر سنایا سی ہوتے ہے مشق سخن جاری میں پڑھ سمجھا لوا مڑ سنانا سننا بھائی کہاں فرمائے دن محنت شیر لکھن دی بھی عادت ہے چکی کی مشقت بھی نال با جڑے نا من چکی بھی گیڑنی پوندی ہے ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ایک جڑا نا طبیعت بھی انی ہو گئی ہے بندے میں ویکھ کے اندر بابا اپنے فتوے ویکھتے اپنی صحت ویکھ لیکن بابا پھر آندا ہے جو چاہو ستم کر لو علامہ حضرت موہانی رحمت اللہ تعالی علیہ چکی بابا لگا ہوئے چٹی داڑھی چٹے پر بٹے عمر دے آخری لمحات فتوہ جاری چاکیتا ہے انگریز آندے نے بابا فتوے تو ہٹ جا تینو چکی تو آزاد کر دیا دے نانا حضور دے دین دال مسینہ داڑ کے آندے میرے نبی دا یار کافرہ دی آنکھ چاک پا کے آندے
مشقت بھی کے طرفا تماشا ہے حسیرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بکھر کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت بھی باقی کوئی صدا ہے انگریزا کہ نہیں میں اپنا تسی دل لا لو وڈیاں لا لو ساڈا اج بھی نعرہ یاد ہے ساڈا کل بھی نعرہ یاد ہے کیڑی تباہ ہے یار ساڈا رنگ روپ تعلیم ثقافت حکومت نظام حکومت بول چال سب کچھ حضور کے خلاف ہاں عاشق کیڑی گٹھو ہاں قرآن دی تعلیم ساڈے کول کوئی نہیں دین دی تعلیم ساڈے کول کوئی نہیں ساڈا سارا پیسہ نعت خان تے قوال لے گئے اگر یہ پیسہ دینی مدارس تے لگا ہوندا ہر پنڈ چوں 6 مفتی جمدے ہاں جی دینی مدارس بچے دال کھان تو بھی تعلیم لوگ نش لے رہے ہیں نہ ساڈے کو قرآن دی سمجھے نہ دین دی سمجھے ہن ایک ویلا آیا شکر کرو اس بابے نعرہ مارے آؤ غیرت کرو اے خودداری بھی کوئی چیز ہوندی ہے وہ خودداری بھی کوئی چیز ہوندی اسی پہلے انگریزاں دے خلاف رہے ہن انگریزاں دے ٹٹواں دے خلاف کوئی بندہ دسے آزادی کی مطلب ہوندا ہے آزادی دا کی مطلب ہے آزادی دا مطلب ہے مطلب سپیکر تسی اذان ہی نہیں دے سکتے آزادی دا مطلب ہے تھانے پچھڑ تو بغیر تسی نعرہ یاد دا نہیں مار سکتے آزادی دا مطلب ہے بغیر روٹ پرمٹ تو تسی 12 ربیع الاول دا جلوس نہیں لگا سکتے آزادی دا مطلب ہے قادیانی بھی تے ساڈی حکومتاں جا کے دخل دین دا اے مطلب ہے آزادی دا مسیتاں ڈھا کے تے مندر بنائے جان گے اللہ اکبر کیا بات ہے ہن تے مسیتاں ڈھا بابا قسم بخدا صحیح آندا سی پتراؤ گل سپیکراں تک نہیں رانی جڑے کل بھاؤ کرے سن دکاناں تے ڈیریاں وچ تے ٹی ویاں تے بڑا ظلم ہو گیا سری لنکا دا بندہ مار چھڈیا ہن او حرامی بنے حرامی نہیں بولے بڑا ظلم ہو گیا مسیتاں ڈیندے پے ہن او شہر کدے گیا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے ایس شہر ہی ڈوائیاں مسیتاں جندہ دل مسیت ڈایا نہیں ڈاندا اجے اون دے دل وچ رب کدے ہے بعد اللہ بابا جی اس گلے فرمایا ہے سنی بھائی مجھ کو تجھ سے بھی گلا سو بھی تیری غیرت ہو تجھے کیا گیا شیر آئیں ہو کی گئی ساری سنیا نے غیرت مار گئی نا بابا جی شیر کیتا ہے اللہ آپ نے میری زندگی نہیں اے بابے دی غیرت جیڑی تواڈے چ بولدی پئی تے اے سی بابے ہی بابے دی محنت ہے ہاں میرا بابے شیر کیتا ہے سارے اے بابے دی محنت ہے او کتے بابا جمعہ پڑھاندا سی کرنٹ ایتھے بھی وجدا ہے اندا مطلب ہے ٹرانسفارم چنگا ہوئے تو موڑ سٹیپ لے لینے دی لوڑ کوئی نہیں ڈائریکٹ بجلی پوری رکھدا ہے ساڈیاں اپنیاں طرح کمزور نے اساں تانوں کیڑا کرنٹ دینا خدا دا نام جی اللہ دے واسطے ہن تے ویسے ہی گل کریے نا جدوں تے اپنے آپ نو پچکی ہوندی ہے یار اسی مسلماناں دے ترلے کردے پیا با حضور دے نعرے اللہ دے شرم والی نہیں گل چلو ایک بندہ کافر نو آکھے ہوئے دین اللہ آ جا سکھ نو آکھے ہو دین اللہ آ جا اسی مسلماناں دے وطنے ترلے کردے ہو خدا دا نام او دین اللہ آ جا او خدا دا نام ہے قرآن اللہ آ جا او موڑ بھی اگو آگ چھڑ دے نہیں مراؤ ہو نکلا ہوا رسمی تقریریں بہوں دے ایک باری ہے 2 نمبر مولویاں قسم خدا قیامت والے دے تانوں پتہ لگے گا کہ تواڈے نال 2 نمبر مولویاں 2 نمبر پیراں تواڈے نال کتنا ظلم کیتا ہے انہاں آپ پتہ نہیں کسے ڈوگی نگری چ پیا ہونا ہے تواڈی کون سن سی گل
یار میں جی دو سارے نہ کھاوا کوئی بندہ گڈی نہ کراوے میرے کول ٹائم ہے میں تو منڈی لئی جیسا باہر نکلی تو میں آپ پیدل لگایا ہوں میں تو کیڑی گڈی کرا دیں جی انہیں جوگا ہوتا تو میں آپ کو سکوٹرے لے لینا جنہ آپ اگاں کدائیں ڈگے ٹوئے چ پہ آیا ہونا ہے ساڈی باں کون پڑھنی ہے ہاں باں پڑھن چھڑن والی کوئی نہیں چنگیا بندے نال لگ جائیے درا فرماؤں ہے پھر وہ جدے جدے بابے دی ویل چیر جاوے گی اسی فقیر بھی مگر ہی ٹرے ہوں گے بابا تیرے نال ہی ہیں کیا بات ہے چنگے تے لڑ لگ جائیے تو بندہ نعرہ مارن جوگا ہوئے تو یا اللہ حشر ساڈا بابے نال کریں یا اللہ حشر ساڈا میرے علی نال کریں یا اللہ حشر ساڈا بابے فرید نال کریں تو یا اے بھی دعا مانگے کرو یا اللہ سانو موت ملے نال دے یا اللہ ساڈا حشر شیر نال کریں ذاتی اناد ذاتی جلہ کی وجہ تو ہے میں دین کے خلاف نہ جے کوتے مسجد دے سکتی تو ساڈی مسجد دور کوئی نہیں نہ ایتھے کوئی ڈٹیل والا مولوی جے سکے کھڑو کے ٹی وی تے بیان دے لینا تو بھی سینہ تانی کھڑے جی وہ مولوی ٹھیک ٹھاک وقت پائی کھڑے وقت ہے آج ان مسلک دیاں دشمنیاں جو نکل کے ایک دین ہو کے کھڑو جائیے تو قسم خدا ساڈے ورگی طاقت کوئی نہیں اللہ سونا تواڈیاں محبتاں سلامت رکھے تواڈیاں کیتاں سلامت رکھے مڑ منت ہے آج تاریخ لبیک دا اوکا بجے ہے شاید بعد وچ اوکا دین والا بھی کوئی نہ بچے آج وقت ہے اس اوکے دے نال کھڑو جاؤ تو انشاءاللہ گھاٹا نہیں پوے گا مالک سونا عشق عطا فرمائے گا بابے نے شعر دو سنا سنیا تو بڑا بڑا شعر دو شعر بڑی جی میں کوشش کرنا سنا دینا لیکن ہوں بندہ پیسے کوئی نہ سکے اور فرمائش ہو گئی اللہ سنیا دا وڈا شیر سونا خادم رضوی سنیا دا وڈا شیر سونا خادم رضوی بے شک بڑا ہی دلیر سونا خادم رضوی بے شک بڑا ہی دلیر